دوستو وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ہمارا یوں خیال ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چلیے وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ایک ایک کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اخیر تک پوری توجہ کے ساتھ سنتے رہیے۔ سب سے پہلے تو بھول کر کوئی چیز کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہم مٹکے کے پاس بیٹھے تھے یا فریج کے پاس بیٹھے تھے، ہم نے پانی نکالا اور حلق میں ڈال لیا، ایسی صورت میں روزہ یاد نہیں تھا تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے کوئی کھانے کی چیز تھی، ہم نے منہ کے اندر رکھی، چبائی اور حلق کے اندر اتار لی، روزہ یاد نہیں تھا، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پانی منہ کے اندر بھرا ہی تھا، اسی طریقے سے کھانے کی کوئی چیز ہم نے منہ کے اندر بھری ہی تھی، کچھ چبا بھی لی تھی، کچھ حلق کے اندر بھی اتار لی تھی، لیکن اب ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمارا تو روزہ ہے، ہمیں کوئی چیز کھانا اور پینا نہیں چاہیے تھی، چنانچہ وہ چیز منہ کے اندر ہے اس کو فوراً تھوک دے، اس کو باہر نکال دے۔ لیکن اگر اس کو یاد آنے کے بعد بھی منہ کے اندر جو چیز بھری ہوئی تھی حلق کے اندر اتار لیتا ہے تو یاد رکھیے دوستو ایسے شخص کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوستو بہت سی مرتبہ ہم رمضان المبارک میں بیمار پڑ جاتے ہیں، کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں، ڈاکٹر انجیکشن لگانے کی صلاح دیتا ہے یا پھر جانچ کرانے کے لیے بلڈ نکالنے کی صلاح دیتا ہے یا پھر آکسیجن لینے کی صلاح دیتا ہے تو دوستو انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بوتل چڑھوا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جانچ کرنے کے لیے بلڈ نکال سکتے ہیں، خون نکال سکتے ہیں بدن سے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے آکسیجن لے سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دوستو بدن سے خون تو نکلوا سکتے ہیں، خون نکال کر کسی دوسرے شخص کو بھی دے سکتے ہیں اور حجامہ وغیرہ بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن بلڈ نکلنے کے بعد عام طور پر کمزوری سی محسوس ہوتی ہے اور عام طور پر ڈاکٹر حضرات اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز بھی دیتے ہیں۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں بلڈ وغیرہ نکلوانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے دوستو آنکھ میں سرما لگانے سے یا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سرما لگا سکتے ہیں، آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ یعنی الٹی کے خود بخود ہونے سے چاہے کتنی بھی مرتبہ ہو جاوے، چاہے منہ بھر کر ہو جاوے، خود بخود اگر قے ہوتی ہے، الٹی ہو جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض مرتبہ کلی کرتے وقت منہ میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، بہت سے احباب سمجھتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوستو وہ جو منہ کے اندر تری رہتی ہے وہ تھوک سے بھی کم ہوتی ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بعض حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس تھوک کو ہم نے حلق سے نیچے اتار لیا، نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تھوک کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دوستو منہ کھلا ہوا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی مکھی یا کوئی مچھر اڑ کر آیا اور ڈائریکٹ ہمارے حلق کے اندر اتر گیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے مسواک کرنا سنت ہے، روزے میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عطر لگانے سے، خوشبو سونگنے سے، وکس لگانے سے، کوئی بھی کریم وغیرہ منہ پر یا ہونٹوں پر لگانے سے، اسی طریقے سے سر میں تیل ڈالنے سے، یہ ساری چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوستو اگر کوئی شخص سویا ہوا تھا روزے کی حالت میں اور نیند میں ہی اس کو احتلام ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے حضرات یوں سمجھتے ہیں کہ احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن دوستو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے بدن کے کسی حصے کے بال کاٹتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے احباب یوں سمجھتے ہیں کہ داڑھی کٹوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دوستو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ داڑھی کٹوانا چاہے روزے کی حالت میں ہو، چاہے رمضان المبارک کے علاوہ میں ہو، یہ سخت گناہ کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن دوستو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص نے داڑھی کٹانے کا گناہ کر ہی لیا ہے تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے دوستو ہاتھ پیروں کے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے دوستو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز پیش آتی ہے تو آپ اس کمنٹ باکس میں ضرور پوچھئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔